آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 34 یعنی 34ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں ذکر کیا۔ اس پورے سورہ مبارکہ میں ہی سورہ نساء میں بہت سے ایسے احکامات ہیں جو مرد اور عورت کے باہمی رشتے، عورت کے حقوق، اسلام عورت کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اس کی وراثت کا حق اور مختلف حقوق کا اس میں ذکر کیا گیا۔ جو آیت اس وقت زیر بحث ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہ جو قوامون کا لفظ ہے، یہ بہت سے علماء اور مفسرین نے اس کی تشریح مختلف الفاظ میں کی ہے، لیکن یہ جو قوامون ہے یہ قوام سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی اس طرح بنتے ہیں کہ جیسے کوئی پروٹیکٹر، کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی محافظ، کوئی کیئر ٹیکر، کوئی ایسا شخص جو کہ خیال رکھنے پر مامور ہو۔ تو الرجال قوامون علی النساء کہ کہا گیا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے نگہبان ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی پرواہ کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنا قرآن حکیم میں غور و فکر کیجئے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی سیرت مبارکہ پہ غور کیجئے،
اتنا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ کس قدر خواتین کی عزت پہ زور دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، اگر آپ اٹھا کے مذہب کی جو اصول دین اور فروع دین کو دیکھیے، اسلام کس سے زیادہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا کا جس میں خواتین کو عزت نہ دی گئی ہو، اور جس میں خواتین کو عزت دی گئی، یعنی کہ اسلام وہ ایک ایسا مذہب ہے عزیزان گرامی کہ جس میں خواتین کو ہر رشتے میں عورت کو، ایک خاتون کو بے پناہ عزت سے نوازا گیا، اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی، اور اس چیز کو بارہا قرآن حکیم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تو یہ بات عیاں ہے، لیکن قرآن حکیم نے بھی بارہا اس کو واضح کیا۔ یہ پوری سورہ نساء جو ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے وکالت کی ہے۔ اور ابھی جو میں نے آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ نساء آیت نمبر 34، تو کہا کہ مرد حفاظت کرنے والے ہیں، پرواہ کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں عورتوں کی، اور کہا کہ اس لیے اللہ نے اگر کسی کو فضیلت کسی پہ دی تو اس واسطے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، یعنی کہ جو بھی اپنا مال خرچ کرے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کو دوسرے پہ فضیلت ہوگی۔ جس طرح کہ ہم نے عام زبان زدہ عام محاورہ ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، حدیث بھی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قول بھی ہیں۔ اور پھر کہا کہ جو نیک تابع دار عورتیں ہیں، نگہبانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حفاظت کرتی ہیں، اور پھر کہا کہ جن سے بدخوئی کا خوف ان کو آرام سے سمجھاؤ اور ان سے فاصلہ قائم کرو، اور پھر کہا کہ اگر تمہاری بات مان لے تو پھر ان پہ مزید کوئی تہمت، کوئی الزام لگانے سے گریز کرو، کہ بے شک اللہ علی اور کبیر ہے، کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے کبیر ہے، بے شک اللہ علی ہے، بے شک اللہ کبیر ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی آپ کسی بھی آیہ مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ نظر آتی ہے۔ سب سے زیادہ مجھے جو چیز اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بار بار اپیل کرتی ہے اور بار بار میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں گفتگو کروں، وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے مذہب اسلام کو بہت زیادہ دنیا میں بدنام کیا گیا ہے، نہ صرف ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نام نہاد وہ مولوی، مذہب کے وہ ٹھیکیدار کہ جنہوں نے در حقیقت اس مذہب کو استعمال کیا، کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا حسین نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دین کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بس بوقت ضرورت ایک چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو دین ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو جن مولوی حضرات کی میں بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اس اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا، انہوں نے ان آیات مبارکہ کے ترجمے اس طرح سے بنا کے پیش کیے کہ گویا نعوذ باللہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو نعوذ باللہ دباتا ہے، یا عورت کے حقوق کو کی منافی کرتا ہے، عورت کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے۔ ناظرین، جو وجہ ہے کہ میں اس چیز کو اتنی تکلیف کے ساتھ بیان کر رہی ہوں اور اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہوں کہ یہ علماء نے اور مولوی حضرات نے یہ چیز پیش کی، دیکھیے جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس مذہب کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے عرب کے معاشرے میں آپ پیغام لے کے آئے ہیں توحید کا، تو وہ کتنا ریولوشنری پیغام تھا عزیزان گرامی۔ دیکھیے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو، نومولود بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور عرب کے معاشرے میں یہ عام کہاوت تھی، وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے ہمیں 3 گھر مہیا کرنے پڑیں گے، یہ کیا ہمارے سر پہ مصیبت آ گئی، ایک تو وہ گھر جس میں اس کو پالنا ہوگا، ایک جو ہمیں اس کے لیے داماد پسند کرنا ہوگا، اور ایک پھر بعد میں جو اس کی ہمیں آخرت کا بندوبست کی جائے سکونت ہوگی قبر، یعنی مرنے کے بعد، تو اس سے بہتر ہے ہم شروع میں ہی اسے تیسرے گھر میں بھیج دیں اور اس کو دفن کر دیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو نام ہیں صحابہ کے کہ جو بعد میں اسلامی تاریخ کا حصہ بنے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ کس طرح ہم نے اپنی نومولود بچی کو دفنایا، اور کس طرح وہ داڑھی کو کھینچ رہی تھی، اور بعد میں ان حضرات نے اس بات کا اعتراف کیا اور خود کو ملامت کی۔ آپ دیکھیے انسان کس قدر گرا ہوا تھا کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو
خود زندہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا تھا، صرف اس لیے کہ کل کو ایک داماد ڈھونڈنا پڑ جائے گا، کل کو اس کو کھلانا پلانا پڑ جائے گا، پھر اس کی دفن کفن کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آتے ہیں، آپ کی رحمت، آپ کی بعثت میں جو پیغام ہے، جو رحمت ہے، اس دین کو جس طرح سے کفار مکہ کے اس معاشرے میں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بات بات پہ جھگڑا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ایک فتنہ انگیز معاشرہ تھا۔ آپ وہاں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا وہ ظلمات سے بھرا ہوا عرب کا معاشرہ، کیا وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا عرب کا معاشرہ، آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے جس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس رحمت کا ایک بہت بڑا جو اثر ہوا، جو ہمیں فوری اثر دکھائی دیتا ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ غلام، وہ سیاہ فام، وہ معاشرے میں لوور کلاس سے بلونگ کرنے والے وہ لوگ جن کا استحصال کیا جاتا تھا ان کی مالی حیثیت کی وجہ سے، ان کے خاندان کو صرف ظاہری دولت اور حسب و نسب ظاہری طور پہ کمتر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام میں اس طرح لبیک کہہ کے داخل ہوئے، کیونکہ اسلام نے انہیں انسانی عزت دی۔ قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدمہ، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ مذہب جو ہے اس قدر پرفضیلت پرفیض مذہب ہے کہ اس نے عورت کو کس قدر عزت دی کہ وہ بیٹی کہ جس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، اور کہا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش اس طرح کی کہ دین و دنیا کی انہیں نیک تعلیم دی تو وہ روز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے بیٹی کو کس طرح سے رحمت بنائی۔ یہ کہا کہ تمہارے بہت سے گناہوں کے لیے بیٹی ڈھال بن جاتی ہے۔ اس قدر رحمت کا بار بار اعلان کیا کہ وہ بیٹی جس کو لوگ زحمت سمجھتے تھے، وہ بیٹی ایک عورت کی جو ذات ہے، ذات نسواں ہے، جس کو لوگ باعث شرمندگی سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے مذہب نے کہا کہ یہ رحمت ہے۔ ہمارے مذہب نے اس کو رحمت کہا، اور نہ صرف میں آج جس ہستی کا نام لینا چاہ رہی ہوں، آپ دیکھیے کہ بی بی زینب علیہ السلام، نام ہی آپ کا باپ کی زینت، زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ اور آپ دیکھیے کہ بی بی زینب علیہ السلام وہ ہستی ہیں، حالانکہ قرآن حکیم میں خود کہا گیا ہے بیٹوں کو زینت کہا گیا ہے، بیٹوں کو زینت کہا گیا ہے، اور جن والدین کے بیٹے ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام جیسے بیٹے ہوں، ان بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو کہا جا رہا ہے باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اس مذہب کا یہ قرآن ناطق ہے، یہ ہستیاں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ تو کوئی بحث نہیں ہے نا عزیزان گرامی۔ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق جو بھی مسلمان ہے، چاہے ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، چاہے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا اسوہ حسنہ عزیزان گرامی ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جگر کا ٹکڑا کہا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جوانان جنت کے سردار کی جوانان جنت کے جو سردار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، بی بی کی عصمت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے کہا نہیں ہے یہ تم میں سے کسی مرد کے باپ مگر یہ کہ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی کہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو انسانی حیثیت ہے اس کو نگیٹ کیا کہ رشتوں میں کسی مرد کے باپ نہیں مگر رسول ہے، مگر خاتم النبی، یعنی قرآن کے الفاظ ہے۔ وہی دیکھیے قرآن جو ہے وہ کبھی کانٹرڈکٹ نہیں اپنے آپ کو کرتا۔ میں بار بار جب بھی آیت بیان کرتی ہوں میں ضرور ساتھ بیان کرتی ہوں سورہ آل عمران کی وہ آیت نمبر 61، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تاکہ لوگوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ بے شک جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا کہا
اور کہا قرآن میں آواز آئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ تو اس وقت بیٹے بنا کر جن کو لے کے گئے، کسی صحابی کو نہیں، کسی اور کو نہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو۔ اور قرآن کے الفاظ ہے کہ بیٹے اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو پتہ یہ چلا، ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے ما کانا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور دو ہی تاریخ میں ملے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ رسالت کے بیٹے ہیں، کہ جن کو اس وقت گواہ بنا کے لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اعلان کرنا تھا، جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ جو جماعت مان لیتی کہ جھوٹوں جس ایک دوسرے پر عذاب کی دعا کی جاتی، وعید کی جاتی، اور پھر جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی، اس طرح وہ مباہلے کا میدان تھا۔ اور وہ تاریخ ہر جگہ درج ہے کہ کس طرح جب نجران کے عیسائیوں نے ان بڑے بڑے راہبوں نے دیکھا کہ یہ کن پنجتن علیہ السلام کے چہرے سامنے آ رہے ہیں، اور روایات میں کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا چہرہ تو نقاب میں تھا، لیکن جلال تھا بی بی کا، کہ جب ان چہروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ اگر پہاڑوں کی طرف بھی اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، ہم ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی توقیر، اتنا وقار بلند کیا ہے عورت کا اس مذہب اسلام نے، اور تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ جب اسلام کے خلاف آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے دنیا میں، مختلف مذاہب کی طرف سے، مختلف جو سکولز آف تھاٹ ہیں ان کی طرف سے، اور مختلف جب صاحبان فکر و نظر بحث کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو اس دین اسلام کے بارے میں، جس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس قدر عظیم قربانی پیش کی، شہید انسانیت بنے، اپنے تمام اہل و عیال کی قربانی پیش کی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پسر، اس تمام قربانی کے باوجود، اس اسلام کو زندہ رکھنے کے باوجود، تکلیف جو بارہا ہوتی ہے اس بات پہ کہ سب سے زیادہ جس پوائنٹ کو، جس نقطے کو استعمال کیا جاتا ہے اس مذہب کے خلاف، اس حسین، اس عظیم، اس مکمل، اس کامل، اس انتہائی پریکٹیکل، انتہائی انسان دوست، انتہائی انسانی فطرت پسند مذہب اسلام کو، کہ جس میں کوئی جبر نہیں، قرآن خود کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، اس کے خلاف سب سے زیادہ جو آرگیومنٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ عورت کا استحصال۔ یہ کہے کہ یہ وہ مذہب ہے نعوذ باللہ جو عورت کو شاید ایکول رائٹس نہیں دیتا، جو عورت کو شخصی آزادی نہیں دیتا، آواز بلند کرنے کی، اس کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، اس کو اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی نہیں ہے، اس کو حتیٰ کہ دولت کمانے کی آزادی نہیں ہے، اس کو علم حاصل کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی نہیں۔ جبکہ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، ہمارا مذہب اسلام، اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سب سے پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ یہ یاد رکھیے جو میں نے بی بی زینب علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا، بی بی کے فضائل تو اتنے ہیں کہ کئی مجالس کے سلسلے بی بی کے فضائل میں بیان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ ذکر جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیا کرو، اور کہا کہ جو علی کے ذکر پہ خوش ہو جائے وہ مومن، اور جو علی کے ذکر پہ ناخوش ہو، جس کا چہرہ بگڑے، وہ منافق۔ تو جس ذکر کہا کہ یہ ذکر ہے، اور امام معصوم علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا ذکر، میرے جد علی علیہ السلام کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، حسین منی و انا من الحسین، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بی بی زینب علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ مجلس حسین کی بانی میری بی بی زینب علیہ السلام ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کا رشتہ قبول کیا۔ اب دیکھیے، ٹریڈیشنلی اگر ہم عورت اور مرد کے رول کو دیکھیں، خاص طور پہ جو اسلامی معاشرے ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ کلچر بر صغیر میں جس طرح کا کلچر پایا جاتا ہے، چونکہ بہت زیادہ ہندوانہ کلچر کو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نارمز بن چکی ہیں، جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو احسن سمجھا جاتا ہے، بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں، تو ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے اس
اس محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے کہ کس طرح ایک معظمہ خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، جو ایک بزنس وومن ہے، جو کہ خود اپنا جن کا بہت وسیع کاروبار ہے اور اس قدر سخی ہیں کہ آپ کی سخاوت کے قصے ملتے ہیں عرب کی تاریخ میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک امپلائمنٹ آفر کرتی ہیں، ایک اسائنمنٹ آفر کرتی ہیں اپنے قافلے کے سامان کے ساتھ جانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، ایک اجرت کے عوض ان کو رکھتی ہیں، اور پھر ان کے اخلاق اور ان کی صداقت اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر رشتے کا پیغام بھیجتی ہیں، ازدواجیت کے رشتے کا پیغام بھیجتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عمر میں بڑی ہیں، لیکن پیغام بھیجتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کے داعی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تب تک تم مجھ اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتے جب تک میرے رسول کا اتباع نہ کرو۔ یاد رکھیے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ اور اتباع کیا ہے؟ اطاعت پلس محبت۔ اور کہا اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، جس طرح شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مد نظر رکھا جائے تو دیکھیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کس عمر میں تھے؟ 25 برس کا سن تھا، اور آپ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام جو 40 برس کی تھی ان کا رشتہ قبول کیا۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یہ جو پاکستانی اور ہندوستان اور جو بر صغیر کے علاقے کے معاشرے میں اس کی بات کر رہی ہوں، جب میں ہمارا معاشرہ کہتی ہوں جو ہم جہاں پہ اردو بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ یہ ایک عام محاورہ بنا ہوا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی کمائی میں کس قدر برکت تھی۔ یہ وہ کمائی تھی جو حق حلال کی طیب کمائی تھی، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ پورے اسلام کی، اور جو لوگ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی کفالت کی ہے بی بی نے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو سب سے بڑے سپانسر تھے اس وقت، سب سے بڑے پرووائڈر تھے اس وقت، اس اسلام کے ایک چھوٹے سے جو گروہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جن پہ معاشی سختیوں کا جو توق تھا ان کی گردنوں پہ تنگ کیا گیا کیونکہ اسلام قبول کرنے کی انہیں سزا دی گئی، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں آپ جانتے کہ 3 سال وہ جو قحط کے زمانے میں کس طرح سے ان کو محصور کر دیا گیا، کسی قسم کا کاروبار ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت تھی کہ جس نے اسلام کو بچایا۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام کا جو رول ہے وہ ایک بہت ہمیں زندہ مثال ہے، کس طرح کہ ایک خاتون جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح معاونت کرتی ہیں آپ کی زوجہ کے روپ میں، کہ نہ صرف وہ آپ کی کمپینین ہیں، آپ کی غمخوار ہیں، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آ کے شیئر کرتے ہیں اپنی تکلیف کو، اپنی ہر ذاتی جو احساس ہے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اور آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ ایک عورت جس کا خود ذریعہ معاش ہو، اس کو نعوذ باللہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دیکھیے، جہاں تک حلال اور حرام کی بات ہے وہ تو ہر طرح سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ ہے اسلام میں۔ حرام کی کمائی جو ہے وہ مرد کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں 7 نسلوں تک اس کے اثرات رہیں گے۔ حرام لقمہ کا جو اثر ہے وہ بہت بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت جب کاروبار کرتی ہے یا کسی جگہ نوکری کرتی ہے یا ذریعہ معاش کا کوئی طریقہ اپناتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے، وہ طیب ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک کہ وہ حلال اور پاک اور طیب اور ایک محنت اور حق حلال کی کمائی ہے تو عزیزان گرامی اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، کسی طرح معیوب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارا مذہب جو ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ کس طرح وومن امپاورمنٹ کی ایڈوکیسی کر رہی ہے۔ اور ہم لوگ جب دیکھتے ہیں، جب دنیا میں سنتے ہیں تو یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نعوذ باللہ عورت کو سپریس کر دیتا ہے، عورت کو دبا دیتا ہے، جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور جو ریولوشن، جو انقلاب آپ عرب کے کفار مکہ کی زندگی میں لے کر آئے، اس میں کس طرح عورت کی توقیر میں اضافہ کیا، اس کو جائیداد میں، اس کو وراثت میں حق دیا گیا، بلکہ
جو گھر کے اخراجات ہیں اگر وہ عورت خرچ کرتی ہے اپنے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ، تو اس کو صدقہ کہا گیا ہے، اس پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے افراد پہ خرچ کرے. جس طرح آپ اگر ویسٹ سے کمپیئر کریں تو عورت پہ اکنامک پریشر کتنا زیادہ ہے. تو اسلام نے عورت کو اس سے مبرہ کیا، آزاد کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں سے اس پہ کوئی روک ٹوک یا قدغن نہیں لگائی جب تک ایز لانگ ایز کہ وہ ایک اسلام کی بنائی ہوئی حدود میں. اور یہ حدود صرف عورت کے لیے نہیں ہے ناظرین، یہ مرد کے لیے بھی حدود ہے. بلکہ جس قدر جس کی ذمہ داری ہے، جس قدر جو اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترس رکھتا ہے، جس طرح مرد ہیں اگر وہ دولت خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہا کہ فضیلت ہے جو خرچ کرتے ہیں، تو ان پہ زیادہ اس چیز کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ حق حلال کے طریقے سے وہ دولت کما کے لائیں تاکہ اس کا جو اثر ہے ان کے گھر والوں پر، ان کے اہل و عیال پر اچھا اثر ہو. ان کی اولاد جو ہے وہ آگے ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی جو کردار سازی ہے سب سے بڑھ کر، جو ان میں بدی اور نیکی کی کو تفریق کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حق حلال رزق کمائے. اور یہ جو حق حلال کا رزق کمانے کی فضیلت ہے ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ یہ مذہب اتنا پریکٹیکل ہے. یہ کہیں سے یہ دعوت نہیں دیتا کہ آپ کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں، آپ صرف عبادت کرتے رہیں، آپ مصلی بچھا لیں، بلکہ یہ اتنا حسین مذہب ہے، اتنا پریکٹیکل مذہب ہے مذہب اسلام، کہ جس میں یہ امام معصوم سے روایت ہے، کہا گیا کہ جو حلال طیب رزق کمانا ہے وہ اس قدر بڑی عبادت ہے کہ جو روزہ اور نماز سے بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا، اور تمہارے گناہ اس طرح نہیں دھلتے جس طرح حلال رزق کمانے ثواب ملتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ مذہب کتنا پریکٹیکل ہے، کتنا انسانی فطرت کے قریب ہے، کس قدر دین و دنیا دونوں میں ترقی کا، دین و دنیا دونوں میں مالی اسباب، معاشی استطاعت حاصل کرنے کا، اپنے علم کو بڑھانے کا. آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کس قدر بارہا تلقین کی گئی، اور جہاں بھی قرآن میں علم کا ذکر آیا، جہاں بھی ائمہ طاہرین کے اقوال میں علم کا ذکر آیا، تو وہاں پہ کہا گیا کہ مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ صرف مرد علم حاصل کریں اور عورتیں علم حاصل نہ کریں. ہر جگہ کہا گیا کہ مسلم اور مسلمہ، مومن اور مومنہ، ہر ایک پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور عورت کے لیے تو اور زیادہ اس چیز کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ جو ایک بچے کی ہے، جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے. جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، بی بی زینب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی زینب علیہ السلام کے بارے میں امام معصوم سے روایت ہے کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ بے شک میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے زیادہ افضل ہوں گے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اماموں سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی اس حدیث مبارکہ کی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، تو ایک سے زیادہ ائمہ طاہرین سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں جو عالم ہیں وہ بی بی زینب علیہ السلام، جن علماء کا ذکر کیا گیا ہے، بی بی زینب علیہ السلام اور جناب عباس علمدار علیہ السلام. اس قدر علم کے اعلیٰ مقام پر بی بی زینب علیہ السلام فائز ہیں کہ جب ایک مرتبہ بچپن میں مولا علی علیہ السلام آپ کو گنتی سکھا رہے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا بولو احد، اور پھر کہا بولو دوم. تو بی بی زینب علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، احد کے بعد دوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ توحید پہ بی بی کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ آپ نے عالم طفلی میں بھی کہا کہ احد احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ میسج سمجھنا اور اس کی تشہیر کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اہل تشریح کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات خدا نہ خواستہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اہل تشیع جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں، ائمہ طاہرین کے اقوال ہیں، آپ نے کہا کہ دیکھو ہمیں الوہیت سے دور رکھو، ہمیں الوہیت سے دور رکھو، یعنی کہ الہ ہمیں نہ بناؤ، معبود ہمیں نہ بناؤ، اس کے علاوہ ہمارے جتنے مرضی فضائل بیان کرو، کیونکہ یہ مظہر خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے. لیکن کہا کہ ہمیں الوہیت سے دور رکھو، یعنی کہ الہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں کس طرح سر جھکایا،
کہ قرآن نے آواز دی کہ آپ اس قدر عبادت میں کھڑے نہ ہوا کیجیے رات کو، کہ اے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور کہا قم اللیل الا قلیلا، ذرا کم راتوں کو کھڑے ہوا کہ اس طرح اپنے معبود کی عبادت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اولنا محمد و آخرنا محمد کا جو سلسلہ ہے عزیزان گرامی، نور علی نور، نور پہ نور کی جو جوت پڑ رہی ہے، ہر امام نے، مولا علی علیہ السلام کی عبادت آپ کے سامنے ہے کہ وہ جری بہادر کہ جو جب ذوالفقار کو لہراتا ہے تو ایک جنبش میں جو کافر ہے سامنے، چاہے وہ مرہب ہو چاہے انتر ہو، اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو اس قدر خضوع و خشوع سے کہ جب تیر نکالنا مقصود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عالم نماز میں، عالم عبادت میں نکالنے کے مولا کا جسم اس قدر نرم پڑ جاتا ہے عاجزی سے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے خدا کے سامنے، حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام نے سجدے میں شہادت کا جام نوش کیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر جام شہادت نوش کیا، شہید انسانیت بنے، اور بی بی زینب علیہ السلام اس شہادت کی گواہی بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی معبودیت جو ہے، اس کی الہیت جو ہے، جو الہ لا الہ الا اللہ، اس کو بچانے کے لیے ہی اس خانوادہ رسول کی تمام تر قربانیاں ہیں۔ اس لیے یہ نعوذ باللہ یہ کہنا یا یہ سمجھ لینا یا اس چیز کا پروپیگنڈا کرنا یا اس چیز پہ کسی طرح سے راضی ہو جانا کہ نعوذ باللہ کسی طرح سے شرک جو ہے وہ مذہب تشیع میں آ گیا ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور اس ہم لوگوں کا فرض ہے کہ جو اسپوکس پرسن ہیں یا جو نمائندگی کر رہے ہیں اس مذہب کی، ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام بتا رہے ہیں، تو یہ بتانا ہمارا کام ہے کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کے برحق ہونے پر کس طرح بار بار گواہی دی۔ اور یہ گواہی ہی ہے عزیزان گرامی جو تمام تر یہ سفر ہے کربلا کا، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، یہ لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی تکالیف اٹھائیں۔ وہ لا الہ الا اللہ ناظرین جو کہ عشق الہی کے ساتھ ہے، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں بلکہ حقیقی عشق الہی، جس کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ کامل ہوتا ہے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے ساتھ، کہ اطاعت ایسی کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، نہ کہ جیسی انسان چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو جام شہادت نوش کیا اور اس قدر عظیم عظیم قربانیاں پیش کی اپنے تمام خانوادے کی، اور بی بی زینب علیہ السلام گواہ بنی، آپ نے دعا کی تھی کہ زمین بلند ہو جائے، کہ جس وقت بھائی حسین علیہ السلام کند خنجر سے جب ذبح ہوتا ہے اور اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے عزیزان گرامی، عزاداران حسین، کہ جب تمام قربانیاں اپنے گھر کے تمام لال و جوار امام حسین علیہ السلام پیش کر چکے، اپنے نانا کی شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی پیش کر چکے ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو شبیہ علی مرتضیٰ ہیں، بازو کٹا کے دریائے فرات پہ سو رہے ہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی پیش کر چکے ہیں، اپنی گود میں لے کے گئے تھے پانی کا ایک گھونٹ کا سوال کرنے، اور مقصد کیا تھا؟ یہ اعلان کرنا، حل من ناصر ینصرنا، مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یعنی حقیقی توحید کی طرف بلایا جائے، اور بارہا حجت تمام کی کہ گواہی دینا مقصود تھا کہ دیکھو یہ بچہ جو پیاسا ہے اس کے لیے ایک دو گھونٹ پانی، لیکن جواب کیا آیا؟ تیر کی صورت میں۔ تو ظلم کی مہر ثبت ہوتی گئی، اور یہ اس ظلم و جبر کی گواہی دینے کے لیے جو ہستی تاریخ میں سامنے آتی ہیں کہ جس نے شہید انسانیت کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا، وہ بی بی زینب علیہ السلام ہے۔ آپ نے دعا کی کہ جب بھائی یہ قربانی پیش کرے تو زمین بلند ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری وہ بہن جو میری شکل کی عاشق ہے، میرا چہرہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، وہ مجھے ذبح ہوتا ہوا نہ دیکھے، لیکن بی بی زینب علیہ السلام نے دعا کی اور سرزمین کربلا وہاں سے بلند ہوئی، جس کو ٹیلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، اور بی بی نے اس شہادت کی گواہی دی، اور یہ گواہ ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر ایک خاتون کی عظمت کیا ہوگی کہ سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی جو خدا کی توحید کی تاریخ انسانیت میں، تاریخ کائنات میں، تاریخ ابدیت میں دی گئی، اس کی گواہ بی بی زینب علیہ السلام کربلا کی شیر دل خاتون۔ اب اس بی بی کی آپ دیکھیے ایک انسانی طور پہ حیثیت دیکھیے اس وقت کہ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد علیہ السلام کو قربان کر چکی ہیں۔ سب سے زیادہ جس بچے سے محبت کی بی بی زینب علیہ السلام نے، گود کے پالے جناب علی اکبر علیہ السلام کی قربانی کی شہادت دیکھ چکی ہیں کہ سینے سے برچھی کا پھل کس طرح نکلا،
اتنی صعوبتی بی دیکھ چکی ہیں، جناب عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی دیکھ چکی ہیں. اب بی بی اس وقت دیکھا جائے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے کربلا میں، تو بی بی ظاہری طور پہ بالکل تنہا ہے. تنہا اس طرح کہ آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت بے شک وقت کے امام ہیں لیکن حالت بیماری میں ہیں، خدا کی مصلحت کہ اس امامت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے جام شہادت اس وقت نوش نہیں کیا. آپ کی جو آزمائش ہے وہ شہیدوں سے بڑھ کے تھی، کیونکہ بارہا یہ آپ نے کہا کہ جام شہادت نوش کر لینا آسان ہے، یہ تو انبیاء کی میراث ہے، لیکن پھپھیوں کا، بہنوں کا، خانوادہ رسول کی ان مکرم اور محترم عورتوں کا اس طرح در در پھرائے جانا، جس طرح کے خریدے ہوئے غلام ہوں، رسیوں میں بندھے ہونا، بازاروں میں لیا جانا جبکہ ان بازاروں کی آئینہ بندی کرائی جا رہی ہو اور وہاں پہ تماشا دیکھنے کے لیے ہجوم کو جمع کیا جا رہا ہو. یہ ایک ایسی آزمائش تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ شہادت سے بھی بڑی آزمائش تھی، اور امام خون روتے رہے. آپ بی بی زینب علیہ السلام کا اس وقت کردار دیکھیے. اب جیسے قرآن نے کہا قوامون الی النساء کے مرد جو ہیں وہ خواتین کے نگہبان حفاظت کرنے والے ہیں. اب بی بی نے اس وقت حفاظت کا بیڑا اٹھایا، بی بی نے اس وقت حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. امامت کی جو حفاظت ہے بی بی زینب علیہ السلام اس وقت فرما رہی ہیں کہ آپ نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کو، اس پورا شوب، اس تاریک، اس ظلم سے بھری ہوئی شب عاشور کے بعد، اور کس طرح بی بی حفاظت کرتی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو بیمار ہیں، اور کس طرح بی بی ان بچوں کی حفاظت کرتی ہیں جو اب اس قافلے میں، اور اب جو قافلہ ہے عزاداران حسین، اس کی سپہ سالار بی بی زینب علیہ السلام ہے. حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام ہیں، امام وقت ہیں، لیکن وہ اپنی پھوپھی زینب علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ بی بی زینب علیہ السلام کا جس طرح میں نے حدیث کا ذکر کیا کہ العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ رسول نے کہا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے. اور یہ بی بی زینب علیہ السلام اور جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اتنے علم کے اعلیٰ درجے پر بی بی فائز تھیں. آپ کی بچپن کا وہ بھی واقعہ ہے جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ایک مرتبہ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے بابا جان مولا علی علیہ السلام سے عالم طفلی میں پوچھا کہ بابا جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا کالا نام، کہا ہاں بے شک اولاد ناک بار نام، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو اس پہ بی بی زینب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا جان محبت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اولاد کی طرف تو صرف نظر کرم ہونی چاہیے. بی بی کی معرفت دیکھیے عالم طفلی میں. کوئی عجب نہیں کہ جب مدینہ پہنچی ہیں بی بی اتنی صعوبتیں اٹھا کے، بھائی کا گورو کفن لاشا وہاں چھوڑا، کس طرح سے ان معصوم بچوں کی حفاظت، ان گود اجڑی بیواؤں کی حفاظت جن کے پاس نہ چادریں ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر جن کو سوار کیا جاتا ہے. بی بی اب محافظ ہے. بی بی زینب علیہ السلام کربلا کی یہ شیر دل خاتون اب محافظ ہیں، جو خود اتنے صدمے اٹھا چکی لیکن اب وہ محافظ ہیں اس قافلے کی، اب وہ سپہ سالار ہیں اس قافلے کی. اور کس طرح بی بی نے یہ کردار ادا کیا. اور اس کے بعد جب تمام تر صعوبتیں اٹھانے کے بعد بی بی سکینہ علیہ السلام کو بھی زندان شام میں دفنانے کے بعد جب بی بی واپس آئیں اور جب پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو بی بی نے کہا کہ بے شک میں نے خدا کی خوبصورتی کو دیکھا. اس سے بڑھ کر عشق الہی، اس سے بڑھ کر توحید کی معرفت کیا ہوگی عزیزان گرامی، کہ اس حالت میں کہ جب یزید کے دربار میں، اور انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں مزید ہم بی بی کے فضائل پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بے انتہا فضائل ہیں بی بی کے، اور اس پہ جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش اب ختم ہو رہی ہے آج کے پروگرام کے لیے، تو میں کنکلوڈ کروں گی بی بی کے اس خطبہ پہ جو یزید کے دربار میں. آپ دیکھیے اب بی بی کا اب جہاد بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کا کام نہیں ہے، جس طرح پہلے میں نے کہا حفاظت کرنا خواتین کا ٹریڈیشنلی کام نہیں، لیکن بی بی نے حفاظت کی ہے. اب جہاد کہا جاتا ہے خواتین کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد کے درجے ہیں کہ زبان سے جہاد کرو، یعنی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، قلم سے جہاد کرو، لسان سے زبان سے کرو، اور اپنے ہاتھ سے کرو جہاں ہو. اور خواتین کے اوپر ظاہر ہے کہ جہاد واجب نہیں ہے، لیکن اور دوسرے قسم کے جہاد ہیں جو جہاد بن نفس ہے، نفس سے جہاد ہے جو جب تک انسان زندہ ہے وہ جاری رہتا ہے. تو بے شک جہاد کے مختلف درجات ہیں، لیکن بی بی زینب علیہ السلام نے وہ جہاد کیا ہے ناظرین کہ جس کے بارے میں کہا کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. اور میری بی بی اس وقت کس حالت میں کہ جب رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں،
وہ بی بی کہ جن کی والدہ گرامی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جنازے کو رات کی تاریکی میں نکالا گیا، کہ جن کا سایہ کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، وہ بی بی جو خود تمام عمر با پردہ رہیں، نامحرموں کے ہجوم میں کیا کبھی نامحرموں کے سامنے نہیں گئیں، وہ بی بی جب یزید کے دربار میں اس حالت میں ہے کہ قیدیوں کے طور پہ کھڑا کیا گیا ہے، ایک ہی رسی میں کئی گلوں کو باندھا گیا ہے، زنجیروں میں اور توق میں امام سید سجاد ہیں، کانپ رہے ہیں، جسم سے خون رس رہا ہے، اور اس وقت یزید اور اس کے ساتھی، اس ملعون کے ساتھی جس میں بہت دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ روایات میں کہ 700 کرسی نشین۔ اب ایسے موقع پہ آپ دیکھیے کہ بی بی زینب علیہ السلام کیسا جہاد کرتی ہیں، وہ جہاد کے کہا گیا سب سے بڑا عظیم ترین جہاد جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا عظیم ترین جہاد ہے، اور میری بیوی نے وہ جہاد کیا، میری بیوی نے اس ملعون کا وہ بت اسی وقت توڑ دیا۔ بیوی نے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے فتح حاصل کی ہے؟ نہیں، تو نے تو خود اپنے گوشت اور خون کو نوچا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ تو اپنی اس حرکت پہ کف افسوس مل رہا ہوگا۔ بی بی نے صاف کنفرنٹ کیا، کہا کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، بی بی کا جو خطبہ ہے وہ اتنا ہی جامع ہے، اتنا ہی خوبصورت ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ کا خطبہ فدق تھا، جو آپ نے دربار خلافت میں جا کے جب اپنا حق مانگا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد اللہ کی حمد سے شروع کیا، پھر تعارف کرایا اپنے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تعارف کرایا اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ علیہ السلام کا، تعارف کرایا اپنا، اور پھر اپنا حق کی وراثت مانگا، وہ حق کی وراثت جو اس مذہب اسلام نے ایک خاتون کو دیا، وہ حق کی وراثت جو اس مذہب اسلام نے ایک نبی کو، نبی کی بیٹی کو دیا۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی آیات سے اپنا مدعا بیان کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جس طرح کا خطبہ دیا، بی بی زینب علیہ السلام اس وقت 4 برس کا سن ہوگا، یقیناً آپ نے وہ خطبہ سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، اور بی بی زینب علیہ السلام نے جو خطبہ دیا مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں، اس وقت جب آپ نے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، تو اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ اس لہجے میں جو خطیب منبر سلونی کا لہجہ تھا، بی بی نے ایسا خطبہ دیا عزیزان گرامی کہ تا قیامت ان الفاظ گونج، جس طرح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی روز عاشور اذان کی گونج تا قیامت گونجتی ہے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدن واشہد ان علی ولی اللہ، یہ جو تینوں گواہیاں ہیں جس طرح اس اذان علی اکبر علیہ السلام میں گونجتی ہیں، بی بی زینب علیہ السلام کے اس خطبے میں یہ تینوں گواہیاں ثابت ہوئیں۔ بی بی نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اپنا تعارف کرایا، اپنے نانا جان کا تعارف کرایا، اپنے والدین کا تعارف کرایا، اور پھر کہا کہ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے فتح حاصل کر لی؟ اے یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ اس بی بی کا حوصلہ دیکھیے کہ اس وقت وہ ملعون آپ کے اس بھائی جو آپ کو جان سے بڑھ کے عزیز ہیں، اس بھائی کے سر مبارک کو تشت میں سامنے رکھ کے ایک چھڑی سے دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اور بی بی کہتی ہیں کہ یہ تو کس کے دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ تعارف کرانا ایک خاتون ہوتے ہوئے اس بھرے مجمع میں جہاں لوگ کرسی نشین ہیں، نشستوں پہ بیٹھے ہیں، اور بی بی ایک قیدی کی حیثیت سے سامنے کھڑی ہیں، اس قدر جرت، کربلا کی شیر دل خاتون، کربلا کی وہ معظمہ، سب سے بڑی مجاہدہ، کہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، کہ جو عقل مند ترین خاتون ہے، جو عالمہ غیر معلمہ، اور بی بی کے بے انتہا القاب ہیں، کبھی بی بی کو عارفہ کہا گیا، کبھی بی بی کو معظمہ کہا گیا، کبھی بی بی کو شریکت الحسین کہا گیا، اور بے شک میں کہوں گی سب سے بڑھ کر بی بی پہلی ذاکرائے مجلس حسین علیہ السلام ہے، اور یہ بی بی زینب علیہ السلام کی سیرت ہے، بی بی زینب علیہ السلام کی یہ لیگسی ہے، یہ مجلس حسین جو ہمارے لیے مکتب حسینی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج کی تقریر کا وقت تمام ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ میں اس آج کے خطاب کو کنکلوڈ کروں گی ایک مختصر سی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تجھے واسطہ بی بی زینب علیہ السلام کے اس جہاد کا، کہ یہ جو عالم اسلام کا اس وقت دنیا میں چہرہ مسخ کیا گیا ہے، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، عورت کو عزت نہیں دیتا، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی غلط بیانی، اس سے بڑی مبالغہ آرائی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ
ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام کے جو ذاکر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر جس کی تو نے حفاظت کا خود ذمہ لیا، یہ ذکر جو مولا علی علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، وہ ذکر جو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور یہ بی بی زینب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اسلام کے اس دین کو جس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس قدر عظیم قربانیاں دی، جس کو بچانے کے لیے بی بی زینب علیہ السلام نے اس قدر صعوبتیں اٹھائیں اور گواہی پیش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کی، یا اللہ ہم جو خود کو ذاکر اہل بیت کہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے اس غلط بدنما داغ کو جو کہ صرف اور صرف ایک جھوٹ پر مبنی ہے، اس کو ختم کر سکیں، اس کو دھو سکیں، دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اصل میں یہ مذہب کس قدر ایک خاتون کو، ایک عورت کو، ذات نسواں کو کس قدر توقیر دیتا ہے، کس قدر عزت دیتا ہے، کس طرح ایک عورت کے حقوق کی حفاظت اس مذہب میں کی جاتی ہے کہ جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ یا اللہ جو لوگ اس مجلس حسین میں آج میرے ساتھ شامل ہوئے، جو ان کی دلی حاجات ہیں، جناب زینب عقیلۃ بنی ہاشم علیہ السلام، شریکۃ الحسین علیہ السلام، عارفہ معظمہ مخدومہ کائنات بی بی زینب علیہ السلام کے صدقے میں ان کی تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، وما علینا الا البلاغ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔